جو جیسے ہمارا دل چاہے ویسے ہی ہم دین پر چلنا چاہتے ہیں، تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم راہ ہدایت کو کھو بیٹھتے ہیں۔ وہی مسلک پرستی آ گئی، اور کیا کہا کہ یہ مرکز اگر ہمارے پاس ہوتا تو پھر کیا ہی بات تھی، یہ تو مشرکوں کے پاس آ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم ناظرین، اس وقت امت مسلمہ گروہوں کے اندر تقسیم ہو چکی ہے، اور فرقہ وریت ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھر چکی ہے۔ ہمارے اندر ایک دوسرے کے متعلق نفرتیں، بغض اتنا زیادہ ہے کہ ہم کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم سننا چاہتے ہیں تو صرف اس کو سننا چاہتے ہیں جس کو ہم پسند کرتے ہیں، جو ہمیں اچھا لگتا ہے، جو ہمارے مسلک کی بات کرتا ہے، جو ہمارے منہج کی بات کرتا ہے، ہمیں صرف وہی اچھا لگتا ہے اور ہم اسی کی بات سنتے ہیں۔ اس کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب ہم اپنے ذہن کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق ہم سنتے ہیں، دین کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں، جو جیسے ہمارا دل چاہے ویسے ہی ہم دین پر چلنا چاہتے ہیں، تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم راہ ہدایت کو کھو بیٹھتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ ایک مسلمان اور ایک محقق جو اسلام اور دین کو سمجھنا چاہتا ہے، قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، حدیث مصطفیٰ کو سمجھنا چاہتا ہے، راہ ہدایت پر چلنے کی اس کے اندر تگ و دو ہے اور اس کی جستجو ہے، تو اس کے لیے تو پھر یہ ہے نا کہ وہ ہر کسی کی بات سنے، ہر کسی کا موقف سنے اور پھر فیصلہ کرے اور سیدھا راہ جو ہو اس کو اختیار کرے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اسی کو سنتے ہیں جو ہمارے مسلک کا ہو، جو ہمیں اچھا لگتا ہو۔ تو مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک دفعہ ہم ایک مرکز کے اندر گئے جو کہ علاقے کا بہت بڑا مرکز ہے، اور وہاں پر طالب علم بھی کافی تعداد کے اندر قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ بہت اچھا مرکز ہے، اہل علاقہ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو ہمارے ساتھ ایک بزرگ تھے، نماز پڑھنے کے لیے ہم گئے تو وہ کہنے لگے کہ یار بڑے افسوس کی بات ہے کہ مین پر مرکز ہے، بہت اچھا مرکز ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ کن لوگوں کے ہاتھ آ گیا ہے۔ ہم نے کہا بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں، کن لوگوں کے ہاتھ آ گیا ہے؟ مرکز تو بہت اچھا ہے اور اہل علاقہ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ یہاں پر یعنی جن کے ہاتھ میں یہ مرکز ہے وہ تو مشرک ہیں، یہی مرکز اگر ہمارے یعنی مسلک کی وہی مسلک پرستی آ گئی نا، یعنی یہ بریلویوں کے پاس ہے تو یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ضائع ہے ہماری نظروں میں۔ اگر یہ ہمارے پاس ہوتا پھر تو بہت بہت بات تھی۔ یعنی انہوں نے کوئی بھی چیز نہیں دیکھی، یہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لوگ یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں اور دیگر نیکیوں کا کام یہاں پر ہو رہا ہے، تعلیم و تعلم کا جو معاملہ ہے وہ چل رہا ہے، تمام چیزیں ایک سائڈ پہ، وہی مسلک پرستی آ گئی اور کیا کہا کہ یہ مرکز اگر ہمارے پاس ہوتا تو پھر کیا ہی بات تھی، یہ تو مشرکوں کے پاس آ گیا۔ تو یہی نقصان ہے، اگر ہم ایک ہی راستہ اختیار کریں گے اور پھر اسی کے اوپر چلنا پسند کریں گے اور وہ ہمارے اپنے دل کا، ہماری پسند کا ہوگا، تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہمیں کبھی بھی راہ ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو جو بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں سیدھے راستے پہ چلوں اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمائے ہوئے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلوں، تو اسے چاہیے کہ مسلک پرستی سے نکلے اور قرآن و احادیث کے اوپر چلتے ہوئے ہر ایک کی بات سنے، اور جو سیدھی بات ہو، سچی بات ہو، اس کے اوپر عمل کرے، تو اللہ رب العزت ایسے انسان کو راہ ہدایت کے اوپر چلاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔